تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا اور کمر پر گھٹنا رکھا اور یوں سر کے بال پکڑ کر گردن اوپر اٹھائی اور پھر چھری نیچے رکھی اور پھر چھری نیچے رکھ کر پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اللہ آپ یہی دیکھنا چاہتے تھے نا، آپ یہی دیکھنا چاہتے تھے نا کہ میرے دل میں آپ کی محبت زیادہ ہے یا اسماعیل کی محبت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق اللہ العظیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے کا نام آتے ہی اسلام کے بہت اہم رکن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور حج عاشقی کا اور محبت کا ایک مظہر ہے اور ایک بڑی آزمائش اور بڑے امتحان کے بعد بڑی کامیابی کا اعلان ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے تمام اعمال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ جن کے ساتھ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا، 80 سال کے قریب جب عمر ہوئی تو سفر کیا اور سفر کرتے کرتے ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ پر غلط نگاہ ڈالی اور برائی کے ارادے سے دونوں کو گرفتار کیا اور سارہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کی شان، جب وہ برائی کے ارادے سے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، حرکت ہی بند ہو جاتی، اور وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا تو ہاتھ ٹھیک ہو جاتا۔ 1 بار 2 بار 3 بار اس نے یہ حرکت کی اور ہر مرتبہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور جب اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا تو ہاتھ صحیح ہو گیا۔ تو اس کو احساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ آدمی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور پھر اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد
ابراہیم سے کہا کہ ہماری بیٹی سے تم نکاح کر لو۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سارہ اور ہاجرہ دونوں کو لے کر دمشق چلے گئے، شام کے علاقے میں۔ اللہ کی شان، ہاجرہ امید سے ہو گئیں، اور حضرت ہاجرہ کے یہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عورت کی فطرت، سارہ کو یہ بات ناگوار گزری، اور وہ یہ کہنے لگیں کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نگاہ سے دور کرو، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی تو اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ ادھر سے تقاضا بڑھتا رہا، ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے رہے، پھر اجازت ملی کہ ٹھیک ہے تم ہاجرہ اور بچے کو لے کر چلو۔ رہبری کرنے کے لیے جبریل آئے۔ جبریل رہبر، ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل، یہ تینوں پیچھے پیچھے۔ سارا سرسبز و شاداب علاقہ اور آبادی کا علاقہ سب ختم ہو گیا، اور سواری چلتی رہی، اور چلتے چلتے 1 مہینے کی مسافت طے ہوئی، تب جا کر مکہ مکرمہ آیا، جہاں چاروں طرف صرف کالے پہاڑ تھے، نہ کوئی آدم اور نہ آدمزاد، نہ پانی نہ کھانا۔ جب اس وادی میں پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس یہاں تم ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی حیران کہ ایسی بستی، ایسی جگہ جہاں انسانیت نام کی اور انسان نام کی کوئی چیز نہیں، کہیں دور دور پانی نہیں، کہیں کوئی کھیت کھلیان نہیں، اللہ کا حکم۔ چھوڑ کر چلنے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو تیسری مرتبہ ہاجرہ نے کہا اللہ امرک، ابراہیم کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا؟ تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام سے بولا نہیں گیا، گردن ہلا دی کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کی پتھر کی آڑ میں ہو گئے، اور پھر ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور جیسے جیسے دن گزرا
اور رات داخل ہوئی، کیا بیتی ہوگی حضرت ہاجرہ پر، اور کیا حال ہوا ہوگا اس اندھیری رات میں، گھٹا ٹوپ اندھیرا جہاں کوئی آدمزاد نہیں، کتنا ڈر، کتنا خوف اس اللہ کی بندی پر گزرا ہوگا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ یہ تو خوف کی آزمائش تھی، ساتھ میں تھوڑا سا کھانا تھا، تھوڑا پانی تھا، چلتا رہا۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن بعد کھانا بھی ختم اور پانی بھی ختم، اور اب جب بچہ پیاس اور بھوک سے پریشان ہوا اور رونا شروع کیا تو ہاجرہ پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں۔ تو جہاں بچہ لیٹا تھا وہاں سے کھڑے ہو کر یوں کر کے نگاہ ڈالی تو ریت سورج میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ جہاں کھڑی تھی وہاں سے صفا پہاڑی پر وہ ریت چمکتی نظر آئی تو یہ سمجھی کہ پانی ہے، تو جلدی سے صفا پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچی تو ریت، اور دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پیر رگڑ رہا ہے۔ تو پھر دیکھا تو مروہ پر نگاہ پڑی، وہاں بھی ریت چمک رہی تھی، محسوس ہوا پانی ہے تو جلدی سے مروہ کی طرف چلی۔ صفا سے جب اتری تو بیچ میں ایک ایسی وادی آئی کہ اسماعیل جہاں لیٹے تھے وہاں سے اسماعیل نظر نہیں آئے، تو حضرت ہاجرہ بھاگی، بیٹا نظر نہیں آ رہا، اور پھر جب چڑھ گئی تو بیٹا نظر آنے لگا تو پھر آرام سے چلنے لگی، اور مروہ پر پہنچ گئیں، وہاں بھی ریت تھی۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر قرار نہیں آیا، مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ بار بار بھاگتی رہی۔ خود بھی تو پیاسی تھی، خود بھی تو بھوکی تھی، بھاگ بھاگ تھک گئی، اور آخر مروہ پہ جا کر بیٹھ گئی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو تڑپتا، بلکتا، مرتا دیکھ نہیں سکتی، تو وہیں بیٹھ گئی کہ جب مر جائے گا تب چلی جاؤں گی، اور وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور مانگنا شروع کر دیا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد نگاہ اٹھا کر اپنے بچے کی طرف دیکھتی، پھر سر جھکا لیتی، گویا انتظار کر رہی تھی اس کے مرنے کا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ ہاجرہ کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہے، تو گھبرا گئی، میرے بچے کو کوئی مار نہ دے، تو بھاگی ہوئی بچے کے پاس آئی۔ اب جو مروہ سے دوڑ کے بھاگ کر آئیں تو آدمی تو غائب ہو گیا، لیکن بچے کے پیروں کے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ اب وہ جو پانی نکلتا دیکھا تو زندگی کی امید ہو گئی۔ عبرانی زبان بولتی تھیں، پانی پھیل رہا تھا، ڈر یہ لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی نکل تو آیا ہے اور سارا پھیل کے ختم ہو جائے۔ روکنے کی کوشش کر رہی تو رک نہیں رہا، تو ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے زمزم، کہ گہرائی میں رک جا، گہرائی میں رک جا۔
تو بار بار زم 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 انہوں نے کہا تو وہ پانی گہرائی میں رکتا چلا گیا. اور پھر وہ بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا، اور ایک وہ زندگی کا گویا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سامان پیدا کر دیا. اچھا، پانی چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت کا وہ ظہور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر وہ تاثیر رکھی کہ وہ پانی کھانے کی بھی ضرورت کو پوری کر رہا تھا اور پینے کی بھی ضرورت کو پوری کر رہا تھا. تو مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بھوک لگی تو زمزم، پیاس لگی تو زمزم. تو پرورش ہونے لگی، اسماعیل علیہ السلام کی اسی پانی سے پرورش ہونے لگی. کچھ دن گزرے، ایک قافلے کا گزر ہوا. ان قافلے والوں کو اس حدود میں پرندے اڑتے نظر آئے. تو اس قافلے کے سردار نے کہا، ہو نہ ہو یہاں کہیں پانی ضرور ہے، کیونکہ پرندے وہیں جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. اور اس نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے وہ ہاجرہ کے گھر تک پہنچ گئے اور اس کنویں پر پہنچ گئے. اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم. اب یہ وہ قافلے کا جو سردار تھا وہ آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ ہم قبیلہ جرہم کے لوگ ہیں اور خانہ بدوش ہیں، اگر تم اجازت دو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں. ہاجرہ نے اجازت دے دی. یوں وہ قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا اور پھر وہ پلٹ کر گئے ہی نہیں، وہیں کا حصہ بن گئے. 4 سال گزر گئے. ہر صبح اس کا انتظار کہ آج شاید آ جائیں، ہر شام اس کا انتظار کہ کل صبح آ جائیں گے. یوں 4 سال گزر گئے. 4 سال کے بعد ایک بار اجازت ملی ابراہیم کو کہ جا کر خیر خبر لے آؤ. لیکن کیسے؟ کہ سواری سے نہیں اترنا، جاؤ ملو، خیر خبر لو اور واپس آ جاؤ. اب وہ ابراہیم علیہ السلام آئے، ہاجرہ بڑی خوش ہوئیں. اسماعیل ابا سے لپٹ گئے، میرے سرتاج آئیے تشریف رکھیے، میں کچھ کھانے کا انتظام کروں، آرام کر لیں. کہ اجازت نہیں. تو سواری پر بیٹھے بیٹھے ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا سر دھلایا، کچھ کھلایا، کچھ پلایا اور پھر رخصت کر دیا. پھر چلے گئے. اب بعض روایات میں ہے 2 سال اور بعض روایات میں ہے 3 سال. 8 یا 9 سال کی عمر اسماعیل علیہ السلام کی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام شام میں ہیں، اسماعیل اور ہاجرہ مکہ میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنی قیمتی چیز قربان کرو. جو کچھ اپنے پاس قیمتی چیز تھی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی. پھر دوسرے دن دیکھا کہ قیمتی چیز قربان کرو. پھر اور جس چیز کو قیمتی سمجھا اس کو صدقہ کر دیا. پھر تیسرے دن خواب دیکھا کہ اپنی قیمتی چیز قربان کرو. تب تیسرے دن سمجھ میں آیا کہ قیمتی چیز سے مراد بیٹا ہے. حکم
ملا کہ مکہ جاؤ اور جا کر بیٹے کو قربان کرو. آپ تصور کرو، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، اس کو تصور کرو کہ ایک باپ اس کا 8-9 سال کا بیٹا، ایک اکیلا بیٹا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جا کے اسے اللہ کے نام پر ذبح کر دو، اور وہ باپ 1 مہینے کی مسافت کا سفر اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ مجھے جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور وہ پورا سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے. بیوی بھی خوش، بیٹا بھی خوش، شوہر آئے ہیں، ابا آئے ہیں. بیٹے کو ایک طرف لے جا کر ابا نے کہا یا ابتی انی رأیت فی المنام انی اذبحک. میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا تربیت کی تھی حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کی، کیسا اس کو اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت کیسی بچے کو سکھائی تھی کہ اتنی کم عمری میں، جب گویا بچے کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، ایسے میں باپ یہ کہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، یہ مجھے حکم ملا ہے. اس کے جواب میں بیٹا یہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اسے پورا کریے. میری طرف سے گھبرائیے مت، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چل دیے. ماں کو کچھ خبر نہیں، سمجھی کہ اتنے زمانے کے بعد آئے ہیں، بیٹے کو تفریح کرانے لے جا رہے ہیں. تو ادھر ابراہیم علیہ السلام آگے گئے، ادھر شیطان آ گیا حاجرہ کے پاس. کہنے لگا حاجرہ تجھے پتا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو حاجر نے اٹھا کے پتھر اس کے سر میں مارا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے. تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا. ابراہیم علیہ السلام آگے آگے، اسماعیل پیچھے پیچھے. تو جا کے پیچھے سے اسماعیل کو پکڑا، کہنے لگا اسماعیل یہ تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں ایک خواب کی بنیاد پر. تو اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، اٹھا کر مارا اور یوں کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے اور اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے میرا باپ جا رہا ہے تو تجھے کیا پریشانی، چل ہٹ. پھر آگے سے آیا ابراہیم کے پاس اور ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم کہاں تم خوابوں کی بات میں آ گئے؟ جبریل آئے تمہارے پاس، جبریل نے کہا تم سے ذبح کرو. ٹھیک ہے تم نے خواب دیکھ لیا، انتظار تو کرو کہ اللہ جبریل کو بھیجیں، جبریل سے کہلوائیں کہ جاؤ جا کر کے ابراہیم سے کہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر کے مارا اور فرمایا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے.
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تو مجھے ورغلانے آیا ہے؟ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے۔ کیا بنا ہوا تھا وہ معصوم بچہ، کہنے لگا کہ ابا باقی تو کوئی بات نہیں، لیکن امی کو میری بہت یاد آئے گی۔ تو اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ ابا یہ کرتا رکھ لیجئے، اور جب جائیے گا تو میری امی کو یہ کرتا دے دیجیے گا، کہ جب ان کو یاد آئے گی تو اس کرتے کو دیکھ کر تھوڑی تسلی مل جائے گی۔ کرتا اتار کر دے دیا۔ پھر کہا ابا آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو فطری بات ہے کہ میرے ہاتھ پیر چلیں گے اور میں تڑپوں گا، آپ کو پریشانی ہوگی، تو میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے۔ اپنے ہاتھ پیر بندھوائے۔ پھر کہا کہ ابا مجھے الٹا لٹا کر ذبح کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدھے لٹا کر ذبح کریں اور آپ کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے اور آپ کے ہاتھ لرز جائیں اور آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا اور کمر پر گھٹنا رکھا، اور یوں سر کے بال پکڑ کر گردن اوپر اٹھائی، اور پھر چھری نیچے رکھی، اور پھر چھری نیچے رکھ کر پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اللہ آپ یہی دیکھنا چاہتے تھے نا، آپ یہی دیکھنا چاہتے تھے نا کہ میرے دل میں آپ کی محبت زیادہ ہے یا اسماعیل کی محبت زیادہ ہے؟ آپ اسی لیے تو مجھ سے قربانی دلوا رہے تھے نا، کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ دیکھ لیجئے آج میں نے آپ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پوری طاقت سے چھری چلا دی۔ اب چھری بھی تو اللہ کے حکم کی محتاج تھی، وہ چھری چلی نہیں۔ پھر دوبارہ پھر تیبارہ چھری نہیں چلی۔ تیسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی تو چھری چل گئی اور خون نکلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو آنکھ کھول کے دیکھا تو اسماعیل تو ایک طرف کھڑے تھے اور مینڈھا ذبح پڑا تھا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اور جنت سے مینڈھا بھیجا گیا اور پھر اس کی قربانی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک یادگار بنا دیا، ایک یادگار بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے اس دن سب سے افضل عمل قربانی کو قرار دے دیا گیا۔
ابراہیم علیہ السلام سے اتنی بڑی قربانی دلوا کر ہم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کا مطلب جانور کا خون بہانا اور اس کا گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کا مطلب اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، گناہ کے جذبے کو قربان کرنا ہے، نافرمانی کے جذبے کو قربان کرنا ہے، کہ اس قربانی کا مقصود یہ ہے کہ ہم ہر برائی کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ان سے تو وہ اتنی بڑی قربانی لی گئی کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلوائی گئی۔ ہم لوگ معمولی اور حقیر فقیر قسم کے بندے، تو ہم سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی گئی۔ ہماری تو صرف قربانی ہی یہ ہے کہ ہم حرام چھوڑ کر حلال پر آ جائیں، ہماری تو صرف قربانی ہی یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائیں، ہماری تو صرف قربانی ہی یہ ہے کہ ہم کبر کو چھوڑ کر تواضع پر آ جائیں، ہماری تو صرف قربانی ہی یہ ہے کہ ہم بخل کو چھوڑ کر سخاوت پر آ جائیں، ہماری تو صرف قربانی ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری پر آ جائیں۔ ہماری تو یہی بس یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں جو ہم سے مانگی گئیں، ہم سے مطالبہ کیا گیا، اجازت دی گئی، گوشت کھاؤ، استعمال کرو، ہمیں تمہارا گوشت نہیں چاہیے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا گوشت اور خون میرے پاس نہیں آتا ہے، میرے پاس تو تمہارے دل کے ارادے آتے ہیں، دل کی نیتیں آتی ہیں کہ تم کس نیت سے یہ قربانی کر رہے ہو، تمہارے دل کے ارادے کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا یہ عمل اتنا پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ، ایک اونٹ اپنی طرف سے اور 99 اونٹ پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کی۔ ساری چیزوں میں ہمارے یہاں گنجائش ہے، فراخی ہے، قربانی میں ہم بخل سے کام لیتے ہیں۔ 30,000 کا موبائل جیب میں ہے اور قربانی کہ جی ہم پر واجب ہے ہی نہیں۔ اگر ہم 30,000 کا موبائل خرید سکتے ہیں تو پھر ہم قربانی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کہ ان 3 دنوں کے اندر اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ قربانی کا مہینہ پہلی ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ 10 دن اور راتوں کی قسم۔ اور یہ کتنے بابرکت ہیں، یہ 10 دن پہلی تاریخ سے لے کر اور 10 ذی الحجہ تک، یہ ایام کتنے بابرکت ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہر دن 1 سال کی عبادت کا اجر رکھتا ہے. اس کا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی 1 رات کی عبادت 1 سال کی رات کی عبادتوں کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی الحجہ سے اور 9 ذی الحجہ تک 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. نفل روزہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، نفل ہے، لیکن بتا دیا کہ کتنی بڑی کمائی کا ذریعہ ہے کہ 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت سال بھر کی عبادت کے برابر ہے. تو رمضان کے تو روزے رکھتے ہی ہیں، 9 روزے رکھ لینے میں کیا پریشانی ہے کہ جی زندگی کی اتنی بڑی کمائی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. گویا 9 روزے رکھ لیے تو 9 سال کی عبادت کا اجر اللہ دے دیں گے، 9 سال کے روزوں کا اجر اللہ دے دیں گے. اور روزہ رکھو گے تو رات میں اٹھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ آج کل گرمیوں کی راتیں ویسی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اللہ جسے توفیق دے، لیکن روزے کی نیت کر لے گا تو سحری کے لیے تو اٹھے گا ہی، تو 2-4 رکعت اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے گا، مانگ لے گا. تو ان ایام میں بزرگوں کا معمول اپنی عبادات کو بڑھانے کا ہے. کچھ بڑھا دے، کسی وجہ سے آدمی سفر میں ہے یا ایسا کام کرتا ہے کہ روزہ دشوار ہو رہا ہے. ہمارا فیروز آباد تو خاص طور سے کارخانے کا کام اور محنت مزدوری کے کام کرنے والے لوگ ہیں، تو اگر اپنی اس محنت مزدوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم اتنا کر لے کہ ان 9 دنوں میں اپنی عبادات میں تھوڑا اضافہ کر دے. جو روزانہ کا معمول ہے اس میں تھوڑا اضافہ کر دے. 1 پارہ پڑھتا تھا تو 1.5 پارہ پڑھ لے، 3 تسبیح پڑھتا تھا تو 6 تسبیح پڑھ لے. اشراق چاشت نہیں پڑھ پاتے تھے تو کم سے کم ان ایام میں اشراق چاشت کی پابندی کر لے کہ تھوڑی سی عبادت بڑھا دے، تاکہ ان ایام کا اہتمام معلوم ہو کہ یہ ایام اہتمام والے ایام ہیں. رات کو بہت دیر بہت لمبی نماز و دعا نہ کر سکے تو مختصر سی ہی چاہے کر لے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر 5 منٹ 7 منٹ جو اللہ توفیق دے اللہ سے مانگ لے. اللہ تھوڑے پر بہت دے دیں گے، اللہ تھوڑے پر بہت دے دیں گے. قربانی کا یہ فریضہ ہمارے اندر جذبات اور آزمائش اور امتحان میں جمنے کا سبق سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس امت کے اندر امتحانات اور آزمائشوں سے میں جمنے کی استعداد رکھی. قربانی تو اصل ہے ہی جان کی، قربانی تو اصل ہے ہی جان کی. ہم کو اور آپ کو نفس اور شیطان نے اس دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم قربانی سمجھنے لگے. چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم قربانی سمجھنے لگے. اب کوئی آدمی اگر تہجد پڑھ رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی قربانی دے رہا ہوں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. کوئی آدمی کچھ صدقہ زیادہ کر رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں مال کی قربانی دے رہا ہوں. اور کوئی آدمی 3 دن کی جماعت میں جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں. کوئی آدمی 40 دن کی جماعت میں جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے میں قربانی ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن قربانی جو اللہ کو مطلوب ہے اور مقصود ہے، اور اس قربانی کے ذریعے سے
جو جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ جبکہ ہمارے ایمان کا سب سے پہلے سودا ہو جاتا ہے، جہاں ذرا سے حالات آئے اور ان حالات میں مقابلہ ایمان سے ہوا تو ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اب حالات کا اور ایمان کا جب مقابلہ ہو تو ان حالات کے اور ایمان کے مقابلے میں بندہ ایمان پر جم جائے، یہ ہے قربانی۔ ان حالات سے متاثر نہ ہو، ان حالات سے گھبرائے نہیں، بلکہ اپنے ایمان پر اور اپنے یقین پر استقامت کے ساتھ جمع رہے، کہ اس قربانی سے یہ سکھانا مقصود ہے کہ ہم مشکل سے مشکل ترین حالات میں اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں، سخت سے سخت ترین حال میں ہم اپنے ایمان پر باقی رہیں۔ یہ ہے اصل قربانی، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، ایمان پر اپنے کو باقی رکھنا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا۔ اپنے ایمان کو بچانا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، سود سے بچنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ متقی سے متقی آدمی سود کے گرد و غبار سے بچ نہیں پائے گا۔ کچھ نہیں ہے، بالکل سب چیزیں نہیں، سب سے بچ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ نوکری کرتے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، ہم نوکری کرتے ہیں، ہماری تنخواہ بینک کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اور اب اس بینک میں جتنے دن پیسہ رہے گا بینک اس پر انٹرسٹ دے گی، وہ انٹرسٹ اس پیسے کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے الگ کر دیا، لیکن دھول تو لگ گئی، دھول تو لگ گئی، بچ نہیں سکتے۔ اور اب تو جو نظام لایا جا رہا ہے ڈیجیٹل 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 کے عنوان پر، کہ سارا کام کارڈ سے آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ انکم ٹیکس کے قانون ایسے بنا دیے گئے کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آج اگر سرکاری ملازم ہوں، میں سرکار مجھے تنخواہ دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اگر 10 لاکھ سے زیادہ کی گاڑی لینا چاہوں تو میں کیش نہیں لے سکتا، کیونکہ کیش لوں گا نوٹس آ جائے گا۔ کوئی آپ بڑا کاروبار کریں، کیش نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں حال یہ ہے کہ واشنگ مشین بھی آپ نقد نہیں خرید سکتے۔ میری بہن رہتی ہے وہاں، کہ ایک واشنگ مشین اگر خریدنا ہو تو وہ بھی آپ نقد نہیں خرید سکتے۔ سڑک پر جا رہے ہیں، ٹول ٹیکس پڑ رہے ہیں، اب تک کیش پیسے دے دیتے تھے، ختم، کہ جی اب آپ کو بینک سے ہی پیسے دینا ہے۔ بینک اس میں آپ
کو کمیشن بھی دے دے گی اور بینک اس میں آپ سے پیسے کاٹ بھی لے گی، سب کچھ اس میں ہوتا رہے گا، کہاں تک بچو گے؟ کس راستے سے؟ کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی سودی نظام اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ اس سے بچ پانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کے ملکوں میں آ چکا، یہاں آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، ایک نمبر جو اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایک نمبر پر آئیں گے تو یہ تو ٹیکس دیجیے، اناپ شناپ ٹیکس، لاکھوں روپیہ انکم ٹیکس میں جا رہا ہے۔ یہی سب آزمائشیں ہیں جو ہم پر آئیں گی۔ اچھا پھر آفر ہوں گے، بڑے بڑے آفر، بلا ناغہ میرے پاس روزانہ ایک دو بینکوں کے فون آتے ہیں کہ جی آپ لون لے لیجئے، اور ہم اتنے کم پرسنٹ پہ دے دیں گے اور اتنے کم پرسنٹ پہ دے دیں گے اور اتنا دے دیں گے، روزانہ بلا ناغہ فون آتا ہے۔ 80% تو میں فون اٹھاتا ہی نہیں ہوں جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی بینک کا نمبر ہے، اور ورنہ اٹھاتا ہوں تو اٹھاتے ہی میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ میں لون میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تو وہ فون کاٹ دیتے ہیں۔ ہر دن نیا آفر، جہاں یہ پتہ چل جائے کہ آدمی سرکاری ملازم ہے اور سرکاری تنخواہ آ رہی ہے تو ہر طرف سے کار کی کمپنیوں کے فون آتے ہیں کہ جی آپ یہ گاڑی لے لیجیے، ہم آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں، ہم یہ۔ کہاں تک بچیں گے؟ کہ ایمان کا اور حالات کا جب مقابلہ ہو تو اس مقابلے میں اپنے ایمان کو بچا لینا اس زمانے کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ آدمی ایمان کو بچائے، ایمان کا سودا نہ ہونے دے، کیونکہ باطل پوری قوت کے ساتھ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی جھوٹ عام ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا عام ہو جائے گا کہ جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے کہ جی مولانا صوفی صاحب اور فلاں صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں میری طرف منسوب کر کے ان سے کہا۔ ان کا میرے پاس فون آیا، کہنے مولانا آپ فلاں جگہ گئے تھے؟ میں نے کہا کب؟ کہ جمعرات کے دن۔ میں نے کہا جمعرات کو تو میں شہر میں ہی نہیں تھا، میں تو میرٹھ میں تھا، اور میرٹھ سے میں شام کو 5 بجے لوٹا ہوں، مغرب کی نماز پڑھی ہے، مغرب کے بعد مجلس ہوتی ہے، مغرب سے عشاء تک مجلس میں تھا، عشاء کے بعد ایک ولیمہ تھا اس میں گیا تھا، ولیمہ وہاں سے کھانا کھا کے آ کے سو گیا تھا۔ میں نے تو ان جن کا نام آپ لے رہے ہیں ان کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ اب جب ان سے کہا کہ بھئی تم یہ کہہ رہے تھے مولانا تو تھے ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں، تو کچھ ہوا ہی نہیں، جھوٹ۔ اور ہے کون کہ جی ماشاءاللہ بڑے دیندار، بڑے ذمہ دار، سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، لمبا کرتا، کوئی احساس نہیں کہ میں کم از کم اپنے اس حلیے کی تو لاج رکھوں، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کا ڈر چھوڑ دے تو کم سے کم یہی سوچ لے کہ دنیا میں بندے کیا کہیں گے، جب میرا جھوٹ ان کے سامنے اس طرح آئے گا تو میرے بارے میں کیا تصور قائم کیا جائے گا۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں ایک صاحب ایک جگہ پھنس گئے،
بہت دن ہو گئے پھنسے ہوئے، اور بڑے حالات آئے، میرے علم میں آیا، میں جو کچھ یہاں سے کر سکتا تھا میں نے ان کی مدد کی۔ بلا مبالغہ میرے پاس آج بھی موبائل میں ان کے کالز کی ریکارڈنگ موجود ہے، 25 یا 30 فون ان کے میرے موبائل میں ریکارڈ ہیں۔ اور جب وہ یہاں آ گئے، سارا مسئلہ حل ہو گیا، سب ہو گیا، تو مسجد میں بیٹھ کے کہنے کہ میں کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک بار بھی مولانا صوفی سے بات نہیں کی۔ اتنا جھوٹ ایک عام آدمی بولے، ایک بازاری آدمی بولے، ایک دین سے ناآشنا آدمی بولے، ایک بالکل دین سے دور آدمی بولے، تو شاید تو وہ ہو جائے کہ بیچارہ کیا جانے دین کو، کچھ جانتا ہی نہیں، اسے کیا معلوم سچ اور جھوٹ اور صحیح اور غلط، اسے کیا پتا۔ لیکن وہ آدمی جو دین کا داعی ہے، جو لوگوں کو دین بتا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، جب وہ یہ انداز اختیار کرے تو بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ قیامت جتنا قریب آتی جائے گی جھوٹ عام ہوتا جائے گا، جھوٹ ہی پر پوری عمارت تیار ہوگی۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لینا یہ قربانی ہے کہ نہ، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے کچھ بھی ہو، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس زمانے کی یہ قربانی ہے۔ صحابہ پر کتنے حالات آئے، آزمائشوں کے اعتبار سے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن صحابہ اپنی جانوں پر کھیل کر اور ان آزمائشوں سے پار پاتے چلے گئے، اور اللہ ان کے ذریعے سے دنیا میں ایمان کے جھنڈے کو سربلند کرتا رہا۔ کیوں؟ کہ وہ سارے کے سارے سچے تھے، وہ سارے کے سارے امانت دار تھے، وہ سب کے سب اپنے دین کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنے والے تھے کہ میری جان جا سکتی ہے، میری جان جا سکتی ہے، اور وہ جان اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرا کرتے تھے۔ کسریٰ نے یہی بات تو کہی تھی، رستم نے کسریٰ سے یہی تو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، جس قوم سے آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہو اس قوم کی 2 خصوصیت ہیں۔ ایک خصوصیت تو ان کی یہ ہے کہ وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم شراب کے پیالے سے کرتے ہو، وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم شراب کے پیالے سے کرتے ہو۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور بندہ جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، غلط راہوں پر چل پڑتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور موت کا ڈر غالب ہوتا چلا جاتا ہے، مرنے سے ڈر لگنے لگتا ہے، کیونکہ مرنے کی تیاری نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، جب اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے، تو پھر موت محبوب بن جاتی ہے کہ اس سے زیادہ بہترین ٹھکانہ تو وہ ہے، اس سے زیادہ بہترین ٹھکانہ تو وہ ہے۔ مر کر جائیں گے سب چھوٹ جائیں گے نا، مر کر جائیں گے چند چھوٹ جائیں گے سب مل جائیں گے، مر کر جائیں گے چند چھوٹ جائیں گے سب مل جائیں گے۔ شیطان نے کیا سمجھا دیا؟ مر جاؤ گے سب چھوٹ جائیں گے،
حالانکہ مر کر جائیں گے، چند چھوٹ جائیں گے چند دنوں کے لیے، اور سب مل جائیں گے ہمیشہ کے لیے، سب مل جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی موت یہ ملنے کا ذریعہ ہے، چھٹنے کا ذریعہ نہیں، تو موت کا ڈر نکل جائے۔ ایک صاحب کے پاس ایک بزرگ گئے ملاقات کے لیے، تو وہ کہنے لگے حضرت موت سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ فرمایا کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ کہ میرے بچے، میری بیوی، فلاں یہ سب چھوٹ جائیں گے۔ میں فرمایا کہ تمہارے دادا کہاں ہیں؟ کہ جی قبر میں۔ دادی کہاں ہے؟ کہ قبر میں۔ نانا کہاں ہے؟ کہ قبر میں۔ نانی کہاں ہے؟ کہ قبر میں۔ ابا کے قبر میں، اماں، جن کو پوچھا کہ سب قبر میں۔ سب کہ بتاؤ جانے والے زیادہ یا چھٹنے والے زیادہ؟ کہنے لگے جانے والے زیادہ۔ کہ تم بھی تو وہی جا رہے ہو، تو اب بتاؤ جن کے پاس جا رہے ہو وہ زیادہ یا جن کے پاس ہو یہ زیادہ؟ موت کا ڈر نکل گیا۔ ان کی بات تو صحیح ہے۔ تو تم جن قوم سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، موت ان کو ایسی محبوب ہے جیسے تمہیں شراب کا پیالہ محبوب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جس قوم سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو وہ میدان میں اترتی ہے جان دینے کے لیے، اور تم اترتے ہو جان بچانے کے لیے۔ تو اب بچانے والا دینے والے کے مقابلے میں کامیاب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوگا کہ جی میری زندگی ایسی ہے کہ اگر آج میرے اللہ کا بلاوا آ جائے تو میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو چھوٹی موٹی تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، چھوٹی موٹی تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں کہ ان کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، یہ تو میرا تمہارا معاملہ ہے، اس میں کسی تیسرے کا تو دخل ہے نہیں، میں چاہوں تو تمہاری گرفت کر لوں اور میں چاہوں تو تمہیں معاف کر دوں، اس میں کوئی تیسرا دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی کوتاہی کو تو ویسے ہی معاف کر دیں گے، گردن پھنسے گی حقوق العباد میں، بندوں کا حق۔ میں نے اظہر صاحب کی غیبت کی ہے، کل قیامت کے میدان میں مجھے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور نہیں کر پایا تو اللہ میری نیکیاں لے کر اظہر صاحب کو دے دیں گے۔ کتنی؟ فرمایا اتنی جتنے پر اظہر صاحب راضی ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت اس میدان میں بندہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ سامنے والے کو کنگال نہ کر دے۔ اس لیے الحمدللہ ذرہ برابر یہ بات دل پر اثر کرتی ہی نہیں کہ اظہر صاحب نے کیا کہا، عامر صاحب نے کیا کہا، آصف صاحب نے کیا کہا، فلاں صاحب نے کیا کہا۔ جو مرضی چاہو کہو، کل ملیں گے انشاءاللہ، وہاں بچ نہیں پائے گا کوئی۔ ہاں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر جو کچھ کیا ہے سامنے ہوگا، اس لیے یہاں کی تو چنتا ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس خوب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یہ۔ تعریف کرنے والے بھی آتے ہیں، برائی کرنے والے بھی آتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں کہ جی وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی حضرت میں فلاں کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ بڑی آپ کی برائی کر رہے تھے۔ فرمایا تم بڑے بے شرم ہو، تم بڑے بے شرم ہو۔ کہنے حضرت کیوں؟ کہنے وہ تو پیٹھ پیچھے کر رہا تھا، تم منہ پہ کر رہے، وہ تو پیٹھ پیچھے کر رہا تھا، تم منہ پہ کر رہے ہو کہ جو وہ یوں کہہ رہے تھے، وہ یوں کہہ رہے تھے، وہ یوں کہہ رہے تھے۔
پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ گھر میں تشریف لے گئے اور گھر کے اندر سے ایک تشت لے کر کے آئے جو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، اس پہ کپڑا ڈالا اور پھر ان صاحب کو دیا کہ یہ تشت لے جا کر ہمارے اس بھائی کو دے آؤ. کہ حضرت وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہے تھے، میں نے بتایا نا وہ آپ کی برائی کر رہے تھے. فرمایا ہاں جبھی تو کہہ رہا ہوں یہ ان کو دے آؤ اور ان سے یہ کہنا کہ جو احسان انہوں نے مجھ پر کیا ہے یہ اس کا بدلہ نہیں ہے، یہ اس کا بدلہ نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے مجھ کو دیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو میں دے رہا ہوں یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ اس کے برابر کا نہیں ہے. غیبت یہ کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ. جب میں ان کی غیبت کرتا ہوں تو گویا میں اپنے اکاؤنٹ میں سے نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. اچھا پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی میں اپنے موبائل میں، میرا بینک کا ایپ میرے موبائل میں ہے، اب میں اپنے موبائل میں بیٹھے بیٹھے اپنے بینک کے ایپ سے 10,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں، آپ کو نظر آئے گا؟ کیوں بھائی نظر آئے گا آپ کو؟ ان کو نظر آئے گا کہ ان کے پاس 10,000 روپے آ گئے؟ نہ ان کو نظر آئے گا، نہ آپ کو نظر آئے گا، نہ میں دیتا ہوا آپ کو نظر آؤں گا، لیکن میرے اکاؤنٹ سے 10,000 ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. 4 بٹنوں کے دبانے کے نتیجے میں وہ 10,000 ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. بالکل یہی حال ہے کہ جب میں 4 غیبتیں کرتا ہوں تو میرے نام اعمال میں سے نیکیاں خود بخود ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئیں. ان کو نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم. یہ تو کل قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا جب پاس بک کھلے گی. پاس بک ہوتی ہے نا تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے کہ جی یہ فلاں اکاؤنٹ سے آئے، یہ فلاں اکاؤنٹ میں گئے، یہ فلاں اکاؤنٹ سے آئے، یہ فلاں اکاؤنٹ میں گئے، ڈیبٹ کریڈٹ ڈیبٹ کریڈٹ. اب جب وہاں پاس بک کھلے گی اس پاس بک سے پتہ چلے گا کہ اتنا میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، بیلنس اتنا کہ میں نے تو جمع ہی نہیں کیا تھا اتنا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بینک میں بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے. ایک صاحب کے پاس میسج آیا 2.5 لاکھ روپے آ گئے. وہ بڑے حیران، انہوں نے کہا بھائی 2.5 لاکھ روپے کہاں سے آ گئے؟ وہ مارے خوشی کے جلدی سے بینک گئے کہ میں 2.5 لاکھ روپے نکال لوں. اب وہ جب بینک پہنچے تو بینک میں جا کر کے انہوں نے انٹری کر کے جب اپنا چیک دیا، اب وہ بینک والے نے جب وہ پاس بک وہ اکاؤنٹ دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو تمہارے اکاؤنٹ میں غلط ٹرانسفر ہو گئے، یہ تو دوسرے اکاؤنٹ کے تھے پیسے. اب جب بیلنس دیکھ رہا ہے تو میرے اکاؤنٹ میں تو 20,000 تھے، یہ 2,70,000 کیسے ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ پتہ نہیں کس کس نے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. ابھی نہیں معلوم، کل یہ پاس بک کھلے گی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی، وہ نعرے لگائے گا او مقرؤ کتابیہ، او دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اور ایک کے بائیں ہاتھ میں کتاب آئے گی تو وہ چلائے گا ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اس سے تو میری کتاب مجھے ملی ہی نہ ہوتی. تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں. اچھا آدمی کیا سمجھتا ہے؟ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اظہر صاحب کی برائی کروں گا تو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سب اظہر صاحب سے بدگمان ہو جائیں گے، پھر کوئی ان سے مصافحہ نہیں کرے گا، ہاں پھر کوئی ان کی دعوت نہیں کرے گا، پھر کوئی ان کے پاس آئے گا نہیں، پھر لوگ ان کو برا سمجھنے لگیں گے. اسی تصور سے تو کر رہا ہے نا برائی.
کہ میں ایسا کروں تو لوگ اظہر صاحب سے بدگمان ہو جائیں، ان کی برائی دل میں بیٹھ جائے، کوئی ان کے پاس آئے نہیں، کوئی ان سے ملے نہیں، کوئی ان کو پوچھے نہیں. اور یہ بھول جاتا ہے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. عزت اور ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو دنیا میں کوئی عزت والا ہو ہی نہیں سکتا تھا. کہ عزت اور ذلت کے فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہتا وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ذلتوں کے نقشوں میں عزت دے دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں کے نقشوں میں ذلیل کر دیتا ہے. تو عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. اچھا، ہم جس کسی کی برائی کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کی برائی کریں تو یہ ذلیل ہو جائے، اور اس کے جواب میں وہ آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے. ان کو بھائی ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں، کوئی جواب. تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ہمارا جواب کتنی دیر کا ہوگا؟ 2 منٹ کا، اور آگے بڑھا لو 5 منٹ کا، اور زیادہ تو 10 منٹ کا، اور زیادہ تو آدھے گھنٹے کا، بس اس کے بعد ختم. اللہ کا جو جواب ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، وہ دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے، ایک شخص آیا اور آ کر حضرت ابو بکر کو خوب برا بھلا کہنے لگا، خوب برا بھلا کہنے لگا. ابو بکر سنتے رہے، اللہ کے رسول مسکراتے رہے. انسان ہے، فطری بات ہے. تھوڑی دیر کے جب زیادہ ہوا، بہت زیادہ ہوا، تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، اور غصے میں حضرت ابو بکر نے کسی ایک بات کا جواب دے دیا. اب جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو اللہ کے رسول فوراً اٹھ کر چل دیے. حضرت ابو بکر کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ یہ آدمی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر مجھ کو الٹی سیدھی باتیں سب کہہ رہا تھا، میں سب اللہ کے رسول سنتے رہے، اور جب میں نے ایک بات کہی تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، جلدی سے اللہ کے رسول کے پیچھے گئے اور جا کر پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا؟ فرمایا جب تک تم خاموش تھے اللہ جواب دے رہا تھا، فرشتوں کو لگا دیا تھا جواب دینے کے لیے. جب تم بولے تو فرشتے تو چلے گئے، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے میں وہاں نہیں رہتا، اس لیے میں اٹھ کے چلا آیا. اس لیے فرمایا کہ تم خاموشی اختیار کر لو، اللہ اس کا جواب دے دیں گے. اس زمانے کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آدمی برداشت کرنے والا بن جائے، آدمی سچ بولنے والا بن جائے، آدمی اپنے کو گناہ سے بچانے والا بن جائے، آدمی اپنے نفس کو قربان کرنے والا بن جائے، آدمی اپنے کو مٹانے والا بن جائے، آدمی اپنے کو بے حیثیت سمجھنے والا بن جائے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والا بن جائے. کہ اس وقت کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ یہ قربانی کے ایام، قربانی کا مہینہ ہم کو ان چیزوں کی قربانی دینے کی کو سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اس طرح قربانی دینے والے بن جائیں. تو ہم یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، 2 چیزوں کی نیت کریں. پہلی بات تو یہ کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اللہ جس کو ہمت دے، توفیق دے، آسانی ہو، صحت اجازت دے، تو ان 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کر لیں، ان ساری شرطوں کے ساتھ. ہمت ہو، صحت ہو، قوت ہو، آسانی ہو تو. نفل روزہ ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، رکھیں گے
اللہ اجر دیں گے، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ ہاں یہ ضرور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اب یہ تمہارا اپنا شوق ہے، اور رات کی عبادت کے سال بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب اس میں عبادت سے مراد پوری رات نہیں، آدمی آدھا گھنٹہ کر لے، آخر رات نہیں اٹھ سکتا سونے سے پہلے کر لے، سونے سے پہلے جب سونے لگے اس نیت کے ساتھ کہ جی یہ مبارک راتیں چل رہی ہیں، میں 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، میں اللہ سے دعا مانگ لیتا ہوں، میں آدھا پارہ قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں استغفار پڑھ لیتا ہوں، یہ چند کام کر کے سو جائے۔ اگر آخر رات میں نہیں اٹھ پا رہا ہے اور اللہ اگر توفیق دے دے تو آخر رات میں اٹھ کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ سے دعا کر لے، توبہ استغفار کر لے۔ یہ ان 9 دن اور رات کے کا تھوڑا سا اپنے معمولات میں اضافہ، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑا اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اس قربانی کے آنے والے مہینے میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کچھ قربانی دینے والے بنیں گے۔ جیسے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو گنا دی، جھوٹ سے بچنا، سود سے بچنا، ظلم سے بچنا، غیبت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنے نفس کو قربان کرنا، اس میں جو کام آسان لگے، ان ساری چیزوں میں جو کام آسان لگے، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس قربانی کے مہینے میں ہم اس کی قربانی دیں گے، اور اپنے اندر انشاءاللہ ان چیزوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایک چیز بھی ہماری زندگی کے اندر آ گئی تو کل قیامت کے میدان میں انشاءاللہ جب کھڑے ہوں گے تو جہاں اسماعیل علیہ السلام قربانی دینے والے کھڑے ہوں گے وہاں کہیں جوتوں میں ہم کو بھی جگہ مل جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔